گفتگو میں ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے سوالات، علماء کرام کے جوابات. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. بہت شکریہ، بہت بہت نوازش. چلائیں جی، پہلا سوال چلائیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ہم تو اب ویسے جو نیو جنریشن ہے وہ تو تجوید کے ساتھ ہی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے تجوید کے ساتھ نہیں قرآن پڑھا ہوا. تو بہت ساری ہمارے قریبی جو آنٹیاں وغیرہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اب قرآن پاک نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہمیں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا، ہمارا ٹھیک نہیں ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، یا جیسا انہوں نے پڑھا ویسا وہ پڑھتی رہے، انہیں گناہ نہیں ملے گا؟ بالکل ٹھیک، صحیح ہے کہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں بالکل انکریج کروں گا کہ وہ پڑھیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ کوئی راکٹ سائنس تھوڑی، کوئی ایٹم بم تھوڑی بنانا ہے کہ مثال کے طور پر یہ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی لیبارٹری چاہیے. کسی مناسب قاری صاحب کی خدمات حاصل کریں. تو انٹرنیٹ کے اوپر اتنے اب تو یوٹیوب پہ اتنی کلاسز آ گئی ہیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی. اور بالکل آسانی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. وین دیر از اے ول دیر از اے وے. راہ موجود ہے، اس کے لیے کوشش کریں اور بالکل بھی دل چھوٹا نہ کریں. آپ کبھی دیکھیے کہ وہ بچے جو بالکل ابتدائی عمر کے اندر بھی پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو صحیح تھوڑی پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہ صحیح کروایا جاتا ہے آہستہ آہستہ. ان کے اندر ایک ول ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے، اور آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پرفیکشن کے ساتھ تو یقیناً کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہوگا. جیسا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، وانا افصح العرب، کہ میں سب سے زیادہ فصاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. تو پیغمبر اکرم کا تو معاملہ الگ ہے، یا وہ افراد جو خود عرب ہیں، ان کی زبان ہی مادری زبان عربی ہے، وہ جس انداز سے پڑھیں کچھ نہ کچھ فرق رہ جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو عام انداز ہے کہ جس کے اندر مخارج درست کرنا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ تو کہہ دیا کہ انہوں نے کہ سیکھیں. آپ کی رائے مختلف ہے تو وہ بتائیے گا. اور یہ بھی کہ جب تک سیکھنے کا عمل ہے، یا اگر کسی وجہ سے سیکھ نہیں بھی رہی ہیں، سیکھنا چاہیے، تو اس دوران اس سوال سے مجھے لگ رہا ہے اس خوف سے قرآن پڑھنا ترک کر دینا کہ ہم تو الٹا گناہ گار ہوں گے، یہ روش ٹھیک ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، غیر تجوید سے قرآن پاک پڑھنے سے ہمیشہ معانی تبدیل ہو کر کوئی بہت ہی بڑا فساد پیدا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا. صحیح. بعض مخصوص مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر مخارج بدل جائیں یا مخرج تبدیل ہو جائے تو کفر تک بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ پورے قرآن کا کوئی خاصہ نہیں. جیسے لفظ قل ہے، موٹا پڑھیں گے قل، آپ کہہ دیجئے، اور چھوٹے کاف سے پڑھیں گے کل، اس کے اندر کھا جاؤ. صحیح، مفہوم بدل گیا. لیکن یہ ہر جگہ نہیں ہے. اچھا، پھر جو لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے نا، جو اہل لسان کی لینگویج ہوتی ہے، اسی کا اعتبار ہوتا ہے. اب ایک جاپانی کو آپ ذرا ایمان لے آئیں، وہ لے آئے بیچارہ، اس کو قرآن پڑھا کے بتا دیں آپ. اس کو تو الفابیٹس میں بعض چیزیں شامل نہیں ہیں، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو جیسے حضرت نے فرمایا کہ تھوڑا بہت بس تھوڑا سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں. یوٹیوب یا کسی قاری صاحب سے یا قاریہ کوئی ہوں اچھی، اور پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اگر کوئی میجر مسٹیک ہوتی بھی ہے، وہ میرا رب جانتا ہے کہ اس بیچارے کو صحیح پڑھنا نہیں آتا. قبول کرنا نہ کرنا، گرفت کرنا اللہ کا کام ہے. لیکن جو کہہ رہے ہیں وہ بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہے، کوئی بری نیت سے نہیں کہہ رہے، اچھی نیت سے ہی کہتے ہیں آپ تجوید سیکھیں ورنہ گڑبڑ پیدا ہوگی. لیکن ان کے کہنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ سب بند کر کے رکھ دیں، اتنی دیر غیبت چغلیاں کرتی رہیں. یہ صحیح. یعنی کچھ نہ کرنے سے تو قرآن پڑھنا ہمیشہ بہتر ہی ہوگا نا. بالکل بہتر. بالکل صحیح، بالکل صحیح. چلائیے اگلا سوال چلائیے. میں کینیڈا میں رہتی ہوں. پچھلے دنوں میرے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا جس میں میرے سارے پیسے ہتھیا لیے گئے ہیں. اب میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں، لیکن میں کسی سے ادھار لے کر زکوٰۃ ادا کر سکتی ہوں. تو کیا میں ادھار کے پیسوں سے زکوٰۃ ادا کر سکتی ہوں؟ شکریہ. اللہ حافظ. مفتی اکمل صاحب، ایک تو یعنی کتنی افسوسناک کیفیت ہے نا کہ جیسے ان کی آواز سے وہ درد محسوس ہو رہا ہے، ان کی تکلیف. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان بہن کے ساتھ بالکل ان کے درد میں مکمل طور پہ روحانی طور پہ شریک ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی جب اتنی گورنمنٹ بھی، مختلف ادارے، مختلف لوگ اویرنیس پیدا کرتے ہیں تو اس پہ توجہ رکھیں. اتنے سارے اسکیم ہو رہے ہیں، تو اگر پتہ ہے گلی میں کتے ہیں تو بغیر ڈنڈا لیے نہ جائے آدمی. لیکن پھر بھی عام آدمی بیچارہ دھوکے میں آ جاتا ہے. میری بہن کو اللہ تعالیٰ، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ. دیکھیں، یہ تو فقہا نے اجازت دی ہے کہ آپ قرض لے کر زکوٰۃ ادا کر سکیں. میرے خیال میں ان کے گولڈ کی شکل میں اب کوئی چیز موجود ہے، تبھی ان پہ زکوٰۃ لازم رہے گی. اگر ایسا ہوا ہے کہ ٹوٹل پیسہ ان کا چلا گیا، جو زکوٰۃ جس پہ کہہ رہی میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، جی، اگر صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل پیسہ چلا گیا تو زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مسئلہ ہے. لیکن اگر یوں صورتحال ہے کہ صرف گولڈ رہ گیا ہے، کیش ویش سارا چلا گیا ہے، اور یہ نہیں چاہ رہی کہ گولڈ سے ادا کروں، قرض لوں، تو ہم منع کریں گے. گولڈ سیل کر کے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا
جب کہ آپ مال رکھتے ہوں شریعت نے محبوب نہیں رکھا ہے. اوکے. دونوں صورتیں سامنے. بالکل. اگر یہ فقہ جعفریہ میں خمس سے متعلق احکامات ہوتے ہیں تو کسی کے ساتھ یہی صورتحال ہو جائے تو اس میں پھر خمس ساقط ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی؟ بنیادی طور پر تو سیونگز کے اوپر خمس کا تعلق، کیونکہ ہمارے یہاں جو زکوٰۃ کے تو مختلف نصاب کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ جو خمس ہے وہ سیونگز کے اوپر ہے. تو سیونگز کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس گولڈ ایسا ہے کہ جو ان کے یوز میں ہے، جو اس کے استعمال میں آ چکا ہے، تو اس کے اوپر کوئی خمس ویسے ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ خاتون خود مستحق ہو جائے کہ ان کی مدد کی جائے کسی طریقے سے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس میں مصالحت کی اور حاکم شرع سے گفتگو کر کے ایک ریلیف لینے کی گنجائش بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، مناسب. چلائیے اگلا سوال چلائے گا. السلام علیکم. وعلیکم بھائی، السلام. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہم سب بہنیں رمضان میں مل کر قرآن کا مجموعی طور پر ختم نکالتے ہیں، یعنی ایک پارہ ایک بہن پڑھتی ہے اور دوسرا پارہ دوسری بہن، ایسے ہمارے مجموعی طور پر ماشاءاللہ 15 یا 17 آمین نکل جاتے ہیں پورے رمضان. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے پڑھنے کا، یا ہم الگ الگ ختم نکالیں؟ مفتی صاحب اس میں کوئی خاص ریکمنڈیشن ہے؟ نہیں دیکھ، لمیٹیشن کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ طریقے نہ رکھیں. اس میں کیا ہوگا کہ ایک تو یہ رسمی کارروائی کہ پہلا سپارہ تم پڑھو گی، دوسرا میں پڑھوں گی، تیسرا میں پڑھوں گی، تو باقی جو قرآن ہے وہ ہم پڑھنے سے محروم رہیں گے اس کی برکات سے. اگرچہ طریقہ یہ ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. دوسری بات یہی ہے کہ جب ہم انہی چیزوں میں اشتغال میں پڑ جاتے ہیں کہ اتنا پڑھنا ہے اور ایصال ثواب کرنا ہے، تو قرآن سمجھنے والی صورت ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم تعداد پہ کوانٹٹی پہ چلے جاتے ہیں. کوانٹٹی پہ چلے جاتے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں، پھر تم نے کتنا درود پاک پڑھا، تم نے ہفتے میں کتنا پڑھا، سب دے دو تاکہ ہم اس کو کر لیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں ریاکاری کے دخل شروع ہو جاتے ہیں. ایک کہتی ہے میں نے تو 5000 پڑھے ہیں، دوسری کہتی ہے یہ کیسے آگے نکل گئے زلیخا، سینہ پیچھے کیسے رہ گئی، اس نے کہا میں 6000 پڑھوں گی. یہ مقابلے بازی. اپنے عمل کو چھپا کر رکھیں، خود ایصال ثواب کریں، زیادہ بیسٹ ہے. لیکن بہرحال اگر ترغیبی انداز سے کیا جائے، ناجائز اس کو بھی نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال سمجھ کے پڑھیں. اگر اس میں صدقے دل سے، چونکہ اب جس طرح ہمارے ایک عزیز دوست کا انتقال ہوا تو ہمیں بہت لوگوں کے پیغامات آئے. مجھے ایسا بظاہر ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک بڑے سنسیئر کہ وسیم میں اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے آپ کے دوست کے لیے اتنی درود پاک پڑھ دیا، ہم نے آپ کے دوست کے لیے اتنا ایک پارہ پڑھ دیا. یہ ایک اچھی قابل تعریف یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ تو ایک خاص مخصوص موقع آ گیا نا اس میں. یہ ریگولر بیس پر یوں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا میں عرض کر رہا ہوں. باقی یہ تو ٹھیک ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ چلے وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو ثواب ایصال کیا جائے تاکہ قبر میں راحت محسوس ہو. پھر تو عادی ہو جاتا ہے ذرا بہت، تو بالکل ٹھیک فعل ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ فرمائیے گا کچھ؟ بنیادی طور پہ وہی بات ہے کہ نیت کے تابع ہے. خلوص کو محفوظ رکھتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا چاہیں جو نیکی کا ہے تو اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے. اگر مل کر پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، الگ الگ پڑھ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. بس اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ بنائیں کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے یہ پارہ مکمل کرنا ہے، بس کسی نہ کسی طریقے سے سورہ مکمل کرنا ہے. بلکہ مجھے ایک روایت اس طرح کی یاد بھی آ رہی کہ لا یکن ہم احدکم آخر السورہ، اپنا ہم و غم اس کو مت بناؤ کہ کسی نہ کسی طریقے سے سورے کو اختتام تک کر جانا ہے. ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کے ساتھ تھوڑا ترجمہ بھی دیکھ لیں. اسے یقیناً پڑھنے کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. انسان خود روحانی طور پر اپنے آپ کو بہتر محسوس. اچھا، یہ تو ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے کہ آپ جب ٹھہر ٹھہر کے آرام سے پڑھیں، جب کوئی ٹارگٹ نہ رکھا ہو کہ 55 آیتیں آج کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. لیکن تھاٹ پروسیس ٹو بی آنیسٹ کہیں نہ کہیں پیچھے چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو ثواب ہے نا وہ عربی میں زیادہ ہے. اب رمضان میں ایک آیت کا اتنا ثواب ہے تو اگر میں آدھے گھنٹے میں 4 آیات پڑھ کے ان کو سمجھ کے کر رہا ہوں تو مجھے 4 کا ثواب ملا ہے، اور اسی آدھے گھنٹے میں 4 کے بجائے 40 پڑھ لوں گا تو میرا ثواب اتنا بڑھ جائے گا. تو اب اس پہ کیا ہے جواب؟ اسی چیز کو تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو مفتی صاحب کی بھی گفتگو سے میں نے اندازہ کیا کہ انسان فقط کوانٹیٹیو انالیسس کی طرف نہ جائے، کوالٹیٹیو انالیسس کی طرف بھی جائے. ثواب کا تعلق صرف کوانٹٹی سے نہیں ہے. کوانٹٹی سے نہیں، کوانٹٹی کا اپنا ایک ثواب تو ہے، میں اسے انکار تو نہیں کر رہا. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ زیادہ کھا لینا اور ڈائجسٹ نہ کر پانا. آپ نے زیادہ کھا لیا اور ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. اور ایک یہ ہے کہ کم کھایا لیکن یہ کہ اس کو ڈائجسٹ بھی کیا. ساتھ ہی ساتھ آپ یہ کہیں کہ ایکسرسائز بھی کر لیا، تو کم تو کھایا لیکن ساتھ میں ایکسرسائز بھی کر لی. ان چیزوں کو بہرحال ایک بیلنس انداز میں چلانا ہوگا نا. آپ نے ایک اچھا کوالٹی ٹائم دیا ہے قرآن مجید کو، اس پہ تلاوت بھی کی ہے. عربی کو ترک نہیں کیا جا رہا ہے، عربی کو پڑھ رہے ہیں. نماز میں تو خیر عربی ہی کے اندر پڑھنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جب انسان پڑھ رہا ہے تو چونکہ ہماری اپنی زبان عربی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس کو لے کر چلیں گے تو کوالٹی بہت امپروو ہو جائے گی. اور مجھے اس کا بھی اپنا ثواب تو ملے گا نا، اس کا بھی ترجمہ سمجھ رہے ہیں، تفسیر سمجھ رہے ہیں، واقعات سن رہے ہیں قرآن. بس میں یہ عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. وہ قرآن پاک جو غفلت کے ساتھ پڑھا جائے ثواب تو دے گا،
لیکن وہ قرآن پاک جو ترجمہ تفسیر کا سمجھ کے پڑھا جائے وہ ثواب بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، تربیت بھی ہے، اصلاح بھی ہے، درجات کی کیا بلندی بات بھی ہے، کیا بات اور چونکہ مقصود قرآن نزول قرآن آپ پورا کر رہے ہیں، اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا۔ اگر آپ ایک میتھ میں آپ نے کہا میں کمزور ہوں، پوری کتاب پڑھ لی، امتحان میں فیل ہو گئے، پوری کتاب ہے، میں نے 10 صفحے پڑھ کے امتحان پاس کر لیا، کامیاب تو میں ہوا۔ Yes. اصل یہ ہے کہ جو مقصود نزول قرآن ہے اس کو پورا کیا جائے، اس کو سمجھیں۔ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں سونے کی کوالٹی زیادہ ہے، کوانٹٹی اگر کم بھی ہو، اور پیاز کی کوانٹٹی زیادہ رکھ لیں، سونا ہی غالب آئے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے، تھوڑا پڑھ کر آپ سمجھ کے کریں گے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ کیا بات، بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں بس بتا دیں، ابھی پچھلے سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ڈاؤن سنڈروم کا ایک ادارہ آیا ہوا تھا، یہ معاشرے میں بہت یہ اقرار نے وہ سوال بھی کیا، تو اس لیے میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں کہ ایک روش ہے کہ اگر کسی کی اولاد اس طرح سے کسی مرض کا شکار ہے تو بہت آرام سے کہتے ہیں اس کا کوئی گناہ ہے باپ کا جو بیٹے کے طور میں سامنے آیا ہے، یہ اللہ امتحان، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ جو ہم کسی کی ظاہری حالت دیکھ کے یا بیماری دیکھ کے ایک سرٹیفکیٹ پاس کر دیتے ہیں کہ تو تیرا باپ بہت ہی گناہگار ہے، یہ دیکھو اولاد کا دیکھا ہے نا سامنے آیا، یہ کیسا ہے یہ عمل؟ نہیں بالکل بھی نہیں۔ دوسروں کو کیا حق ہے کہ کسی کو جج کریں اس طریقے سے اور ان کے بارے میں اس طرح کی رولنگ پاس کر دیں؟ ہمارے پاس کوئی غیب کا علم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس وجہ سے اس کے اوپر یہ کس کی آزمائش ہے، کس کا امتحان ہے، کس کا پروردگار مکافات عالم ہے؟ نے اوور آل واضح طور پر کہا ہے کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ تمام تر امتحانات کے مختلف انداز ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، کبھی ہیڈس کی صورت میں، کبھی اوور آل کا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ ایمان کے بعد امتحان ہوتا ہے، تو پھر کیسے ہم کسی کے بارے میں رولنگ پاس کر دیتے ہیں؟ ہاں کبھی یہ ضرور ہوتا ہے، اس پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا، کہ اگر مثال کے طور پر ایک انسان وہ اپنے بارے میں خود سیلف اسسمنٹ کرے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرے کہ کیا مجھ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو گئی، میری رزق میں تنگی ہو رہی ہے، تو کیا میں نے ماں باپ کے ساتھ کوئی گستاخی تو نہیں کر دی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر بتایا گیا ہے کہ اسے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو اسیس کرے۔ لیکن جو دوسرا فرد ہے کہ جو سامنے سے مشاہدہ کر رہا ہے، جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں یہ سوء ظن رکھے، بلکہ اس کو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس امتحان کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، خدا اس کے درجات کو بلند کرے۔ کیا بات۔ مفتی صاحب ایک سوال بھی آیا تھا ہمارے پاس پہلے کہ ایک ماں نے جن کا بیٹا اسپیشل تھا، یہ کہا کہ میں نے محافل میں جانا اس لیے ترک کر دیا کہ کانوں میں آواز آتی ہے کہ کچھ کیا ہوگا نا ایسا جو بچہ ایسا ہوا ہے۔ تو بس دیکھیں ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ لوگوں میں شعور بیدار کریں، اویئرنیس پیدا کریں، لیکن لوگ ہیں کہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سنو اور بھولو، اور بیچ میں جب کھانا آ جائے نا تو پھر بالکل بھولو، بالکل ہی نکل جاتا ہے، جیسے وہ لنگر ونگر بیچ میں آ جاتا ہے نا تو وہ بالکل نکل جاتا ہے۔ اصل میں ان چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی دفعہ میں اس پہ ڈسکس کی، پہلے بات ہو چکی ہے اس میں۔ یہ تو ظلم ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، جیسے حضرت نے اشارہ بھی کیا، یہ میں کہتا ہوں کہ بعض اعمال کا اثر ہوتا ہے۔ مثلا باپ شراب نوش ہے، مثلا بیٹے نے بھی شراب پینا شروع کی، تو ہم کہیں گے تیرے عمل کا نتیجہ ہے، دیکھ تو نہ پیتا، یہ بھی نہ پیتا، باپ نے نشہ کیا، بیٹے نے نشہ کیا اور ہلاک ہو گیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے اس برے عمل کا نتیجہ۔ لیکن جہاں پر وہ کنیکشن ملتا ہی نہ ہو، حضرت نے فرمایا تو کون سا آپ کے پاس علم غیب ہے کہ آپ ملا لیں؟ اچھا اب میں ان سے یہ کہتا ہوں، یہ ان کا نہیں، اصل میں آپ کا قصور ہے، بچہ ایسا ہوا ہے، رد کر کے بتاؤ۔ تو کہہ رہے ہیں نا، ان کو کہتا ہوں تمہاری نحوست ہے، اب رد کر کے بتاؤ۔ وہ بولے ہمارے کیا قصور ہے، ایسا کیسے؟ میں بولے جیسے یہ ہے نا ویسے، واہ 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 واہ، دلیل وہ بھی تھا، بلا دلیل یہ بھی ہے، رد کر کے بتائیں آپ۔ نہیں کرنا چاہیے، بالکل۔ بہت نوازے، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنے سوالات ہمیں اس نمبر پہ بھیج رہے ہیں اور ہم روزانہ اس مختصر نشست میں کوشش کرتے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ یہ گفتگو رکھیں اور آپ کے سوال و جواب، آپ کے سوالات شامل کریں۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔